کون ہے ارنال ہے کوئی؟ کیا حال ہے اس کا؟ تھوڑا بہتر ہے. شام ٹائم میں مغرب ٹائم میں نا تھوڑی عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا منہ کھول لے گا یا تو پورا. کتنی دیر تک؟ تقریباً 5 منٹ تک. ہے 5 منٹ تک. اور آنکھیں یعنی کہ پوری کھول لے گا. بیہوش تو نہیں ہوتا؟ نہیں بیہوش نہیں ہوتا. مغرب کے بعد اس کو باہر نہیں نکالنا. جیسے مغرب کا ٹائم ہونا اس کو گھر میں رکھنا. نہیں گھر میں ہوتا, باہر نہیں. چھت کے نیچے رکھنا, کمرے کے اندر, جی شین میں بھی نہیں جائے. ٹھیک ہے, بس ٹائم نوٹ کرنا ہے کہ کتنی دیر زیادہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, دام کر دیا بیٹا آپ نے. جی ختم ہو گیا. نہیں کوئی نہیں, ٹھیک ہے. ہوتا ہے فیل نا, آپ کو فیل ہوتا ہے نا, یہ وسوسہ ہے. ٹھیک ہے, نہیں 6 مہینے پہلے نہیں ہوتا, اس کے بعد بیٹا یہ ہو جاتا ہے نا. کام ہو جائے گا. ہاں تو کوئی نہیں ہے. آپ جب لوگ ویسے ہی دوائیں کھاتے ہیں وہ دن کٹ ہو جائے. لیکن بیماری نہ کوئی نہیں ہے بیماری آپ کو. ہوتی تو ہے, فیل ہوتی ہے. تو ٹھیک کر رہا ہوں میں, بات کر رہا ہوں میں آپ کو. آپ فیل کریں گے ہو جائیں گے. ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے ول پاور سے. جب ایک آدمی آپ کے دل میں جن یا انسان وسوسہ ڈال دے گا, بھائی آپ کا تو رنگ پیلا ہوا ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے تمہیں. میں نے کہہ دیا یہ, اب آگے سے وہ جو شیطان جن تیرے ساتھ ہے وہ تیرے دل میں وسوسے ڈالے گا. واقعی تیرا بدن بھی کم ہو گیا, یہاں بھی درد رہتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. یہ تبھی تو کہا ہے نا, اللہ دی یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ کون ڈالتا ہے سینے میں, یا انسان یا جن. تو اب جو زیادہ تر جو معالجین ہوتے ہیں شبد کی بات نہیں کر رہا, یا جو پیر شیر ہوتا ہے, یہ بندے کو ڈراتے ہیں, وقفہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں, اس کے اندر ایسی بات ڈال دیتے ہیں گیا تو کبھی جھوٹی موٹی تویز بنا کرنا وسوسہ ڈال, تاکہ یہ میرا محتاج رہے, ہر وقت میرے پاس آتا رہے. تو نا یہ ہوتا ہے. اب اس نے یہ بیچارہ اتنی سی بیماری لے کر آیا میرے پاس, اس کو میں نے اتنی بڑی بتا دی, بتاؤ میں اس کا مسیحا ہوں یا اس کا دشمن ہوں. مسیحا یہ کام نہیں, وہ تو تسلی دیتے ہیں, وسوسے نہیں ڈالتے ہیں. اب مریض کے اندر جب اب یہاں ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ ہیں آخری اسٹیج ہوتی کینسر کی, شفا تو اللہ کے پاس ہے, اتنا اس کو ڈاکٹر راہ دیتے ہیں ان کی فیملی کو کہ وہ بیچارہ جس نے اس نے مرنا بھی نہیں مر جاتا, وہ سوچ سوچ کے بس تو انہوں گیا, بس 2 مہینے ہیں تو اس کے بعد بس گیا. 10 سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ نے ایسے ایسے مریض بھیجے, اللہ شفا اللہ دینے والا ہے ہمارا, اللہ نعوذ باللہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر بعد میں دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیسے, شفا تو اللہ کے پاس ہے جی. تو معالج کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے مریض کی. اللہ نے ایک اس کے اندر ول پاور دی ہوئی ہے, یہ اس سے ٹھیک اللہ کر دیتا ہے. جب میں اس کو آیا ایک تویز لے کر, چاہے معمولی سا تھا, یہ تو بڑا خطرناک ہے, اچھا ہو گیا تم آگے, ورنہ تو یہ ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس لاؤ دنیا کا خطرناک ترین تویز لے کر آؤ, تھوکوں گا اس کے اوپر, نہ اس کو کچھ ہوگا نہ مجھے کچھ ہوگا. اگر کہوں گا کہ بس گیا مجھے بھی کچھ ہو جائے گا, اس سے بھی کچھ ہو جائے گا. یہ گمان بناتا ہے, گمان. اپنے اللہ پر گمان بناؤ اپنا پکا, کہ میرا اللہ چاہے تو میرے ساتھ برائی ہو سکتی ہے, اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتی ہے جی. ہم تو اللہ پر سب سے پہلے تو اللہ پر گمان توڑتا ہے وہ جو جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے, اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو, وہ سب سے پہلے تو تمہارا گمان اللہ سے توڑتا ہے. کوئی شوبدہ دکھا کے, کوئی تھوڑا سا کرتب دکھایا, تمہارا اس رب سے ایمان ختم ہو گیا, یہ بڑا پہنچا ہوا ہے, یہ دیکھو اس نے مجھے ایسے کر دیا, میری جیب میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس نے 13 تعویذوں کا گچھا نکال دیا. یہ نبی سے بڑھ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ ہوتے ہیں, آپ پر جادو ہوتا ہے. اللہ خواب میں بتاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے ہیں, وہ درون ہے, اس جگہ ایک کنواں ہے, بند ہے, ویران جگہ ہے, ویران کنواں ہے. اللہ کے نبی نے بندوں کو بھیجا, 2 صحابہ کو, نشانی بتائی کہ ایسے اترنا, کھجور کی ایک جڑ ہوگی, اس کے نیچے کھجور کی چھال میں لپٹا ہوا پتلا اور میرے کنگھی کے بال ہوں گے.
جی تو اس بدبخت پہ زیادہ طاقت ہے کہ یہ ایسے کر کے تیرے طبیب نکال دیتا ہے. یہ سب شعبدے بازی کرتے ہیں. یہ صرف وہ کرتب جیسے مداری آج تک دیکھتے نہیں ہو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے نہیں ہیں وہ کیا کیا کرتب دکھاتے ہیں. وہ چینی اور وہ جو اپنا وہ جو اسٹیو جان ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا وہ جادوگر وہ تو بندے کو 2 ٹکڑے کر دیتا آدھے کر دیتا ہے. لٹا سریام پارک کے اندر لاکھوں ہزاروں دنیا دیکھ رہی ہے. وہ ایک عورت ایک مرد کو لٹاتا ہے سائڈوں پہ بینچوں کے اوپر وہ پڑتا ہے کچھ اس کا جسم علیحدہ کر دیتا ہے. دھڑ علیحدہ عورت کا دھڑ مرد کو لگا دیتا ہے مرد کا دھڑ عورت کو لگا دیتا ہے. بتاؤ اس اگر ہم ہوتے تو ہماری کیفیت کیا بنتی. وہ تو ایک ایسے شغل سمجھ کے اس کو دیکھتے ہیں. ہمارا تو ان چیزوں پر ایمان بن جاتا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. مسلمانوں کا ایمان اتنا کچا ہے وہ تو ایسے شغل دیکھتے ہیں یہ سارے انجوائے کرتے ہیں. اور یہ ہمیں دکھاتا ہے یہی مداری والا کام کرے تو وہ مداری والا یہی کسی بڑے ہوٹل میں کام کرے تو وہ میجک مین یہی پیر گدی پہ بیٹھ کے کرے تو وہ پہنچا ہوا ہے. دیکھیں ہماری ہم ایمان والے ایسا ہی ہوتا تھا ایمان. وہ کائنات بنانے والا رب ساری کائنات کو بنانے والا کوئی گھاس نہیں بنا سکتا کوئی بندہ گھاس نہیں بنا سکتا. تیری پلک کا بال نہیں کوئی سیدھا کر سکتا. جس رب نے تجھے پیدا کیا تو اپنے آپ کو دیکھ پہچان اس کو. میرے بھائی جب ہم دین سے دور ہوں گے دین کی طرف ہم زیادہ تر اس وقت آتے ہیں جب ہمارے رگڑے چڑھتے ہیں. ورنہ دین کو کون پوچھتا ہے. صحیح ہے آپ لوگوں کا کیا کام ہے ایسی مساجد میں آنے کا. آپ تو بیزی لوگ ہیں. جب رگڑا چڑھتا تو پھر نہ نوکری یاد آتی ہے نہ اماں یاد آتی ہے مولوی یاد آتا ہے نہ سو مولوی کو. یہی ہے نا کہ نہیں بھائی. اور نہ ایڈی گالی مولوی سب تو زیادہ. اللہ کے بندو خود سیکھو. تمہیں نالج ہوگا نا تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا. تم نے نہیں اگر سیکھا تو دین نہیں سیکھا دین اسلام نہیں سیکھا. باقی دنیا کے سارے ہنر آتے ہیں. وکیل ہے تو اتنے بڑی کتابیں اس کو حفظ ہیں. ایک سائنسدان ہے تو اس کے پاس اتنا نالج ہے. لیکن نہیں ہے ہمارے پاس تو اپنے دین کے بارے میں نالج نہیں ہے. پھر جس کے پاس جس چیز کا نالج نہیں ہوتا پھر اس کو خود لگایا جاتا ہے. اس کو پھر ٹرکایا جاتا ہے کہ پتہ ہے یہ بکرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں جو مرضی بولتا جاؤں. گالی بھی دوں عربی میں تو کہیں گے سبحان اللہ. ہوتا نہیں. ہاں جی میں کہتا ہوں یقین کرے بات تقریریں سنتے ہیں ہم ملا کی وہ کچھ اور پڑھتا ہے ترجمہ کچھ اور کرتا ہے پاگل بیٹھے ہوئے سبحان اللہ نعرے لانے شروع کر دیتے. وہ گالی دے رہا ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے کسی کو. سیکھو گے تو بچو گے. نقشہ ہاتھ میں نہ ہو اور راہبر تمہیں بتائے کہ یار یہ راستے سے نہ جانا. اور کائنات کا سب سے بڑا راہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات مجھے اس کی پسند نہیں آتی نعوذ باللہ. نہ جسم پہ پسند کرتا ہوں نہ بیوی پہ پسند کرتا ہوں نہ بچوں پہ پسند کرتا ہوں نہ کاروبار میں پسند کرتا ہوں. وہاں آ کر میں کہتا ہوں یہ کیا دھمکیاں نوشی ہے یار. لوگ کہاں چلے گئے تم ابھی لے کر بیٹھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے اصوں کو نہ بھولو. تم جب پیدا ہوئے تھے نا تو تیرے ماں باپ نے نا مولوی کوئی بلا کے تیرے کان میں اذان دی تھی. تجھے بتایا تھا یہ دیکھ اللہ اکبر. اس کے علاوہ کسی کو نہ بڑا ماننا. تیرے صرف اور صرف جو رہبر ہے وہ محمد رسول اللہ ہے اور نہ کسی کو بنا لینا. اگر بھلائی چاہنی ہے تو پھر اللہ کی طرف ہی آتے رہنا. دیتا ہے اذان کے نہیں موذن جب آدمی پیدا ہوتا ہے. کیوں دیتا ہے وجہ کیا ہے. حالانکہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو دین کو سمجھو. جو موبائل ہے چھوٹا بچہ سمجھ رہا ہے اس کو. ہاں جی دین کا پوچھو تو ہنس کے کہے اتنے وہ انٹرویو آتا ہے نا جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو یقین جانے وہ سوال کرتے ہیں یہ آپ کو قنوت ناظرات وہ کیا ہوتی ہے اللہ صلی اللہ محمد مولا تمہارے اوپر لیڈ کرنے والا. اس سے سوال پوچھ کرو. سورہ اس کو پڑھنا ہے. اخلاص نہیں پڑھنی آتی. بیرسٹر ہے بیرسٹر تمہارے دنیا کے پاکستان کے قانون دان ہے. اتنی دوری قرآن سے اتنی دوری اپنے دین سے جاؤ. کسی قادیانی سے بحث کر کے دکھاؤ
نہ تجھے 10 منٹ میں کافر بنا دے، جو مرضی نہ کہنا، اتنا نالج ہے ان کے پاس اپنے کفر کے بارے میں۔ عیسائی کے ساتھ بات کر کے دیکھو تم، ایسی تمہیں بھول بسری میں ڈالے گا، تم ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، ایسا تمہارے ذہن میں وہ ڈالے گا۔ اللہ کے بندو اپنے دین کے بارے میں بھی جانو، اور اپنی ذات کے لیے جانو یار، کہ مجھے کچھ ہو جائے، میرے بچے کو کچھ ہو جائے تو کیسے میں کروں؟ تم اپنی ذات کے لیے نہیں کچھ کرتا، دنیا کے پیچھے لگا ہے، اور دنیا تو ایک سایہ ہے، سایہ، دنیا سایہ ہے۔ سایہ کبھی کسی کے ہاتھ میں آیا؟ جب روشنی سے منہ موڑو گے تو سایہ کدھر ہوتا ہے؟ آگے یا پیچھے؟ سایہ آگے ہوتا ہے۔ ہزاروں میل بھاگتے رہو، سایہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ جب روشنی کی طرف منہ کرو گے تو سایہ تیرے پیچھے پیچھے چلے گا۔ دین ہے، دین اسلام ہے، اللہ کا واسطہ، اس کی قدر کرو، سیکھو، 2 منٹ نکالو، 10 منٹ نکالو، اور اپنے 24 گھنٹے میں 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ کے، اب تو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل تمہارے پاس ہے، نکالو اس میں سے گندی فلمیں اور گند وغیرہ، ڈالو اس میں پروگرام، ایسے ایسے پروگرام ہیں جو تمہیں خود پڑھاتے ہیں، 2 مہینے کے اندر پورا قرآن سمجھ جاؤ گے، ان پڑھ سے ان پڑھ، ایسے ایسے زبردست پروگرام ہے۔ 2 لفظ روز ٹوٹل لگاؤ تو 6.5 گھنٹے لگیں گے۔ جتنا ٹائم تم دو گے نا، اس میں تم تراویح پڑھو گے، تمہیں پیچھے سمجھ آئے گی۔ مولوی درس دے گا، اس کو پتہ ہے یہ سمجھنے والے ہیں، وہ اگر کوئی ایسی دوزخ کی آیت بتائے گا تجھے سمجھ آئے گی، جنت کی بتائے گا تمہیں آئے گی، مال کھانے کی بتائے گا تجھے سمجھ آئے گی، پھر وہ تمہیں چکر نہیں دے سکے گا، وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سمجھے ہوئے لوگ ہیں، ورنہ تو اس کو پتہ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھنی آتی ہے جی، تو وہ تو تمہیں چکر دے گا۔ آج سارے سب سے زیادہ چکر، اللہ معاف فرمائے، ہم چکر میں مسلمان آئے ہوئے ہیں جو دین سے دور ہیں، اور دین ہی تو ہمارا رہبر ہے، اور قبر میں سوال دین ہی کا ہوگا نا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، اور ہے تو چوتھا سوال۔ پھر اس میں بھی فراڈ کیا، اس میں بدبختوں نے الٹے سوال ڈال دیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، نہ نبی نے کہا، نبی نے تو 3 سوالوں کا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اب کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ بھی پوچھے گا، وہ بھی پوچھے گا، یہ بھی پوچھے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی دین کو سیکھو۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، سور کہنا یا خنزیر کہنا زبان ناپاک ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہوتی، ہمیں ڈراوا دیا گیا نا کہ ہم اس گندی چیز سے بچیں، ورنہ خنزیر لفظ تو قرآن میں ہے، وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ ہے ناپاک، صرف ڈرایا۔ اس طرح ہمیں جھوٹ کے بارے میں بھی اگر بتایا جائے، میری تربیت کی جائے، فراڈ کے بارے میں بھی، ماں باپ کے ادب کے بارے میں بھی، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بھی، کتنے پڑھے ہوئے ہیں، کتنے کورس کرتے ہو، یونیورسٹیوں میں جاتے ہو، مجھے بتاؤ تمہیں اخلاقیات پر بھی تمہاری تربیت ہوتی ہے؟ تمہیں تو صرف کیا سکھایا جا رہا ہے؟ پیسہ کیسے کمانا ہے۔ اصل اسلام کی جو اساس ہے وہ تو اخلاق ہے، وہ تو اخلاق ہی ہمارے اندر نہیں ہے، نہ اب باپ کی عزت، نہ ماں کی عزت، بیوی ہے، لوگ روتے آتے ہیں، شادی کی ہے جی، جی بچہ بدل گیا، بلاتا ہی نہیں ہے، سیدھا اوپر چلا جاتا ہے، ماں روتی ہے، اکیلی ہے، بیمار ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، اکیلا بیٹا ہے، ساری زندگی لوگوں کے گھروں کے کام کر کے اس کو پالا ہے۔ اس بدبخت نے دیکھا بھی میری ماں، میں سویا ہوتا میری ماں لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھو کے، فرشیں دھو کر مجھے اس نے پالا، پھر بھی چند دنوں کے بعد اس نے، اور ڈگری اسے پوچھو، اس نے سی کام بی کام کیا ہوا، سارے کام کیے ہوئے ہیں، ایک نہیں کام کیا تو ادب نہیں کیا، ماں کا نام ہمسائے کا، اللہ اکبر، سارے کام کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑیائی سے بتائیں گے میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، یہ کام کیا ہوا ہے، جو کام کرنے کا وہ بھی تو کر، تب کامیاب ہوگا، ورنہ دنیا میں ذلیل ہو کر مرے گا، جب تک تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا یا اللہ سے معافی نہیں مانگے گا۔ یہ بتانے کی باتیں تھی، ہمیں کدھر لگا دیا، ہمارا اخلاق کہاں چلا گیا۔ میں دینی ہو کر دینی کا دشمن بنا ہوا ہوں، میں اس مسجد کا دشمن بنا ہوا ہوں، اس مدرسے کا دشمن۔ پڑھنا دین ہے، دین تو ایسے کرنے آیا تھا،
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ہزاروں سال پرانی دشمنی ختم ہو گئی. اتنی محبت پیدا کر دی، اتنی محبت کہ ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں، اس کی بیوی نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو ایک کو طلاق دیتا ہوں، وہ اس سے نکاح کر. ہے کوئی محبت ایسی؟ اس نبی کے امتی ہو تم، آپس میں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے جی. پھر جب 5-6 سال گزرتے ہیں، تھوڑی سی آپس میں محبت آتی، پھر ایسا خبیث نظام آتا ہے یہ انتخابات کا، پھر دوریاں پیدا ہو جاتی. پھر جلسوں میں وہ اس کو گالیاں، وہ اس کو گالیاں، ٹی وی پہ وہ اس کو گالیاں، اس کو گالیاں. پھر ہم نظریاتی لوگ ہیں ہاں جی، ہم پوجا کرنے والے لوگ ہیں، پوجا کرنے والے، بندوں کی پوجا کرنے والے، اکابروں کی پوجا کرنے والے ہاں جی. کوئی نواز شریف کا پاگل ہو جاتا ہے، کوئی عمران خان کا، وہ ماں باپ بہن کی گالیاں دیتے ایک دوسرے کو لڑتے ہیں. اتنی دعوت پیدا، وہ سمجھو پاگلو سمجھو، تمہیں باقاعدہ اس نظام سے منافق بنایا جاتا ہے، تمہیں جھوٹا بنایا جاتا ہے. تم وعدہ رات کو میرے ساتھ کرتے ہو، ہاں جی آئی صاحب 10 ووٹ تو ہی ہے، قرآن چکا لو تو صبح اس کو ووٹ دے گا. بتاؤ یہ اس کو ثواب ہے گناہ ہے؟ جھوٹ بولا نا، وعدہ بھی کیا، تو یہ تو منافق کی نشانی ہے. جس نظام کی بنیاد ہی منافقت پر ہو تو اس میں خیر ہوگی؟ دیکھ لو نا رزلٹ، دیکھ لو نا. میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ اس پہ بھی سوچو، پہلے اپنی اصلاح کرو، پہلے جھوٹ ترک کرو، گھر میں بھی بچوں کو بھی جھوٹ نہ سکھاؤ، صاف بولو. نہیں ملنا نا کسی کو، تمہارے پاس آیا نا وہ، اللہ نے 3 ٹائم بتائے ہیں نا کہ ان ٹائموں میں لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو. اگر وہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں ملنا تو برا نہ مناؤ، واپس آ جاؤ، یہ اللہ کہہ رہا ہے نا ہاں جی. تو اگر آپ نے نہیں ملنا، کیوں بچے کے اس کو کیوں دوزخ میں ڈال رہے ہو؟ بیٹا بولو بابا گھر نہیں ہے، وہ تجھے منہ میں کھا لے گا، منہ میں کھا لے گا تجھے. بولو بیٹا ان کو بولو بابا کہتے ہیں میں نہیں ملنا، میں آرام کرنے لگا ہوں. کہہ دو اللہ کہہ رہا ہے. پڑھو قرآن، قرآن میں 3 وقتوں میں مت جاؤ کسی کے گھروں میں. اگر وہ تمہیں نہ ملنا چاہے تو برا نہ مناؤ، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن قرآن کو پڑھنا کیوں میں نہ زیادہ نہ پڑھی، پھر پھنس جاتے ہیں. اب بدبخت تیرے تے اللہ دی لعنت، تو دین سے دور کرتا ہے عوام کو. تجھے نالج ہونا چاہیے، کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ایک چھوٹی سی اینک ہے، اس کو اگر اس نے بولا کہ اس طرح رکھو گے تو یہ خراب ہو جائے گی، تو سنبھالتے پھرتے ہو، 2 رومال پاس رکھے ہوتے ہیں، اینج کر کے چمال پیکٹاں دے وچ رکھ دے ہو. تو یہ ساری زندگی کو تم نے شتر بے مہار چھوڑا ہوا ہے. اس کی جو گائیڈ لائن ہے وہ پڑی ہوئی ہے، مٹیاں پڑی ہوئی ہیں. کتنوں نے پڑھا اس کو صبح؟ کس نے سمجھا اس کو صبح؟ جنہوں نے سمجھا وہ تمہیں جوتے مار رہے ہیں، انہوں نے قرآن سے سب کچھ لیا ہے. جن کو آج تم کہتے ہو فلاں سپر طاقت تو فلاں سپر طاقت، انہوں نے تمہارے قرآن سے لیا. قرآن جب تک نہیں آیا تو یہ تو پتھر کھاتے تھے. ان کی حیثیت کیا تھی دیکھو تو صحیح نا، غیروں کی بھی. وہ ہے اخلاق. پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ فرمایا قرآن پورا اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں قرآن پر پیٹھ تو کرتا نہیں ہوں، لیکن جب مرتا ہوں تو پاؤں پر بھی ڈال دیتے ہیں قرآن. ڈالتے نہیں؟ چادر ڈالتے ہو کہ نہیں لکھا ہوا قرآن؟ قبروں پہ لکھتے ہو کہ نہیں قرآن؟ پھر کیا بے حرمتی ہوتی ہے اس کی؟ چیلے کوے بٹھے کرتی ہیں، بکریاں کتے پیشاب پخانے کرتے ہیں. جاؤ جا کر قبرستان میں دیکھو. یہ قرآن کا ادب ہے. اللہ اکبر. یہ مار پڑے گی تمہیں. پیر صاحب کی قبر پہ 10-10 ہزار کی چادر، 50-50 ہزار کی چادر، اس کے پاؤں نہیں ہیں. تیری پیٹھ نہیں ہوگی. تو نے وضو کیا ہوا تھا. باہر بیٹھے ہوئے ننگے بیٹھے ہوئے ہیں جن پر ایک چادر کی ضرورت ہے ان کو سردی میں. تو 2 لاکھ کی چادر چڑھا رہا ہے اس مردے پر. تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھاتے ہیں، بیچی جاتے ہیں، پھر آتے جاتے ہیں. بھائی عقل کے اندر اپنی عقل کو دیکھ رہے. اللہ اس طرح تمہیں چاہتا ہے. اللہ تو کہتا ہے تجھے تکلیف نہ ہو.
عبادت میں بھی تجھے تکلیف نہ ہو. بھوک لگی ہے پہلے کھانا کھا لے پھر میری عبادت کر. اگر تجھے حاجت ہے تو پہلے حاجت کر لے پھر اس کے بعد میری عبادت کر. تو کیا کر رہا ہے؟ تو پیسے ہزاروں لاکھوں لگا کے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو. مسجدیں ٹوٹی پڑی ہیں مزاروں کے اوپر جی شیشہ محل ہونا کتنا کا ایسٹیمیٹ لا دے جی 15 لاکھ لگے گا. خیر ہے مسجدوں کا اللہ اکبر کبیرہ. سر 3 وقت بتانا جو اللہ پاک نے بتایا کسی کا. ایک ہے عشاء کے بعد, ایک ہے دوپہر کو ظہر کے بعد مت جاؤ کسی کے گھر میں. تیسرا جب رات کا آخری پہر جب میاں بیوی کا ملنے کا وقت ہوتا ہے ہاں جی, اس میں باقاعدہ کپڑوں کا بھی ذکر ہے ہاں جی. تو یہ ٹائم ہے نا, یہ ٹائم ٹیبل دیا نا تمہاری لائف میں میرے رب نے. رب نے کہا ہے نا کہ گھر میں جاؤ جب سلام کیا کرو. نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب کسی کے گھر پہ جاؤ یا اپنے گھر میں جاؤ کوئی ہو یا نہ ہو پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم توہین سمجھتے ہیں ملازم کو سلام کرنا, بیوی کو سلام کرنا ہے. اللہ کہتا ہو یا نہ کوئی ہو. اللہ کہہ رہا ہے آج روتے آتے ہو پیروں ملا کے پاس جی گھر میں جاتے ہیں بچے یہ بیوی یہ وہ یہ برکتیں تو تم نے خود نکالی ہوئی ہیں. تمہیں تو لگایا ہوا ہے لڑنے کے لیے جو مسئلے مسائل بتاتے ہیں. یہ مسئلے بتاؤ نا تمہاری مصیبتیں دور ہوں. اس پر تو کلام ہی کوئی نہیں ہے. اس پر نہ کوئی جمعہ دیتا نہ کوئی درس دیتا ہے. تمہیں تو کہتا تو وہابی بخشیا جیسے بریلوی سب کافر نعوذ باللہ سب کو کافر تو صحیح ہے. تمہیں تو اس پہ لگایا ہوا ہے. وجہ یہی ہے کہ تو ہے اسی قابل ہے کیونکہ تو نے اپنے دین کو خود پڑھا نہیں ہے. ساری دنیا کی زبانیں تجھے آتی ہیں. نفرت ہے تو تجھے عربی سے ہے. انگلش ٹوٹی پوٹی بولے گا لوگوں کو بتانے کے لیے میں بہت پڑھا لکھا ہوں. میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں. ابھی کس کو سجدے میں بولا تم نے اعلیٰ؟ سبحان ربی. کون ہے اعلیٰ؟ تو اعلیٰ تعلیم اس کی ہے کہ اس کی ہے؟ اس کو تو بیکورڈ کہتے ہو کہ نہیں. یہ کیا دھکیاں نوسی والے باتیں کرتے ہو. یہ بیکورڈ قسم کی, اس کا کیا فیوچر کیا ہے؟ تم نے فیوچر یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوٹھی مل جائے گی کار مل جائے گی. یہی ہوتا ہے نا. ساری زندگی لگا رہتا ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں. ایک جھٹکا لگتا ہے کاکھ نہیں بچتا. خود نہیں بچتا. خود نہ بیوی بچتی ہے نہ بچے بچتے ہیں. اخیر جو تو نے کمایا کدھر گیا؟ مال مفت دل برہم. ختم. تیرا فیوچر کیا ہے؟ تیرا فیوچر ہے جنت. تیرا فیوچر آخرت. تیرا مقصد آخرت. تیری ضرورت یہ کیمرہ, تیری ضرورت یہ اینک, تیری ضرورت یہ چارپائی, یہ منجا, یہ کرسی, یہ ضرورت ہے. تم نے اس کو مقصد بنا لیا. اس کی خاطر نہ تجھے آخرت کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے. اس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے. ماں راستے میں آتی ہے اس کو بلڈوز کر دیتا ہے, بھائی آتا ہے اس کو بلڈوز کر دیتا ہے جی. جس کا چاہتا ہے حق مار لیتا ہے. صرف تجھے 2 ٹانگیں زیادہ بڑی مل گئی ہیں, طاقت والا ہے. یہ مجھے پرسوں چوتھ کی بات ہے, ایک مریض کہنے لگے کہ جی وہ بڑے بھائی نے سارا نا امی پر روب ڈال کے ساری جداد لکھوا لی ہے. تو جب ہم مانگتے ہیں تو وہ نا کوٹھے پہ چڑھ کے 2-3 فائر کرتا ہے. کہتا ہے میں تم سب کو قتل کر دوں گا. 2 بھائیوں کے گردے ختم ہوئے ہیں ہاں جی. سمجھو بھیک مانگنے جو کہ ہوئے ہیں. ٹھیک. اب کہتی جب بھی اسے مانگتے ہیں فائرنگ کرتا ہے. پھر کہتا ہے اخباروں میں پڑھتے ہو نا کہ فلاں نے اپنے بچوں کو مار دیا, بہن بھائیوں کو مار دیا. مجھے لگتا ہے تم سب کو مارنا پڑے گا. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نہ کرے ادھر ہی کو پھوڑا ہی نکل آئے جی, ادھر ہی کو پھوڑا نکل آئے پھر کیا کرے گا؟ قسم خدا کی ایسی بدبو پڑ جاتی ہے. بعض ٹائم ایسے مریض آتے ہیں کہ دل کرتا ہے یار ان کو بولو عزت سے لے جاؤ, بدبوئیں آتی ہیں. میرے پاس ایک بی بی کی تصویر ہے, اس کی بیٹی نے لا کر دکھائی, کیڑے چلے ہوئے تھے اس کے ادھر سارا گلا ہوا تھا. پتہ نہیں اس نے کیا کسی کا دل دکھایا تھا. اکیلی ایک بیٹی جوان, وہی نوکری کرتی ہے, وہی ماں کی ماں. کیا بات ہے وہ جنتی خاتون کی ہاں جی. کوئی قریب نہ جائے. تو اس نے کہتی میں یہ ماں کو پھر آتی ہوں آفس سے,
پھر امی کی صفائی کرتی ہوں، ڈالتی ہوں کہ یہ کیڑے مریں، پتہ نہیں اس نے کیا کسی کو کہہ دیا، ساس کو کہہ دیا یا ماں کو کہہ دیا یا کسی ہمسائی کے ساتھ زیادتی کر دی. اللہ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ہاں جی، یقین جانے میں اس بچی کی طرف دیکھتا، میں کہتا یار کتنی اللہ نے جنت دے گا. لیکن جو بڑی ہو گئی ہے، نہ اس کی شادی ہو رہی ہے، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی رشتہ دار قریب نہیں آ رہا. ہاں جی، صرف نوکری کرتی ہے تو کھاتی ہے. تو ہم اسپیشل بندے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ازمائشیں نہیں آ سکتی. چند ساعتوں میں آ جاتی، چند ساعتوں میں، چند ساعتوں میں، منٹوں میں نہیں، سیکنڈ کے اندر چینج ہو جاتا ہے ہر چیز. تو کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس سے بناؤ نا، اس سے بنا کے رکھو نا. پتہ کیا کرو اس سے باتیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے نا میں اللہ سے باتیں کروں، پھر میں نفل پڑھتا ہوں. میں 2-2 6-6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ. نہ قرآن پڑھنے کی توفیق، نہ نفل پڑھنے کی توفیق. فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، یعنی کہ میرا جب دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نوافل پڑھتا ہوں. اور اللہ کی مدد نوافل سے آتی ہے، یہ یاد رکھنا. اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی جھوٹ ہے؟ وہ جھوٹے باتیں کرتا ہے، بے بس ہے، اس کو کوئی روکنے والا ہے؟ وہ بے نیاز، جس کو چاہے معاف کر دے، خزانوں کا مالک. وہ کہتا ہے ذلیل ہے، مجھ سے عزت چاہتا ہے، آ نفل پڑھ، آ نماز پڑھ، جھکا اس کو. میں رب نہ ہوں جو تجھے نہ دوں. 2 کام تو کر، بے صبری نہ کر. میں قدرت رکھتا ہوں کہ تو بیٹھا ہو تو تیرا میں مال گھر سونے سے بھر دوں، لیکن اس نے رب ہونے کے باوجود مدد کے لیے شرط کیا لگائی؟ پہلے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو مجھ سے مدد چاہتا ہے تو پہلے صبر کر، پھر نماز پڑھ. ان 2 چیزوں کے علاوہ اللہ مدد نہیں کرتا، نہ کسی پیر سے، نہ کسی تویز سے، نہ قلعے سے، نہ چلے سے. تم مدد سمجھتے ہو کہ 2 گھڑی گئے، کسی نے بوم بوم کیا، وہ شیطان نے تجھے اس پر ایمان ہٹا کر اس پر لگا دیا کہ بڑا پہنچا ہے پیر، اینج کیتا ہی میرا گوڑا صحیح ہو گیا، موڈا صحیح ہو گیا. یہ وقتی ہے، جب دوبارہ آئے گا تو کینسر سے کام نہیں آئے گا. یہ یاد رکھنا، یہ وقتی ہے سارا. کیونکہ اس بے ایمان جو اس نے تمہارے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے نا، وہ شیطان ہے. شیطان وہ شیطان کے کہنے پہ چھوڑے گا تاکہ تیرا ایمان اللہ سے ہٹ کے اس پر آئے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات. ہاں جی، تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، تماشے لگے ہوئے ہیں. کوئی کرنٹ لگا رہا ہے، ہاں جی، کوئی تمالے ڈال رہا ہے، کوئی بانسوں پہ ناچ رہا ہے. ہاں جی، جمپوں والے پیر، ہزاروں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، بانس لگائے ہوئے ہیں، وہ اوپر چڑھتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے بندر کی طرح. یہ اسلام ہے؟ یہ کدھر سے آ گیا یہ اسلام؟ کوئی مسجد میں بم 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 کر رہا ہے، کوئی تمالے ڈال رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پاگل لوگ جو ہے نا، یہ ان دین سے دور ہیں. جیسے چاہو ان کو پھدو لگاؤ. اور آدمی کب چکر میں آتا ہے؟ جب اس کو جان کی پڑی ہوتی ہے، جب تکلیف میں ہوتا ہے نا اس ٹائم. ہاں جی، وہی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بے قراری ہوتی ہے. وہ کہتا ہے وہ کون جو ہے بے قراروں کی دعا سنتا ہے. چونٹی کو تکلیف ہو کس کو جاتی؟ کس پیر کے پاس جاتی؟ ہاں جی، کتے کو ہو تو وہ کدھر جاتا ہے؟ اس کو کون کھانا دیتا ہے؟ وہ بیل مچھلی جو ایک ٹائم میں 33 ٹن کھانا کھاتی ہے، اس کو 3 ٹائم 90 ٹن کھانا کون کھلاتا ہے؟ اس کا کون مزار ہے؟ اس کا کون پیر ہے؟ کس مرشد پر اس نے بیعت کی ہوئی ہے؟ تو ایک ہی مرشد مان لو جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم اس کا نام لو، تمہیں اللہ 10 نیکی سے نواز دیتا ہے. صرف نام لے لو. اس کو چھوڑا ہوا ہے. نہ اس کا طریقہ جسم پہ لانا چاہتا ہوں، نہ بچوں پر. کسی کو بولا نا میرے بھائی یہ سنت ہے ٹخنے ننگے رکھنا، وہ یار دیکھی جائے گی. حکم کس کو ہے ٹخنے بات ڈھانپنے کا؟
हुक्म है ना कि अर्ज है? हुक्का हुक्का किसका हुक्म है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म है ना, बईद है ना कि अल्लाह ना उसकी तरफ रहमत की निगाह करेंगे, ना उसे माफ़ करेंगे, ना जन्नत में दाखिल करेंगे। 3 बंदों के बारे में फरमाया कि अल्लाह उन 3 किस्म के लोगों की तरफ ना रहमत की निगाह करेंगे, ना माफ़ करेंगे, ना जन्नत में दाखिल करेंगे। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन होंगे? एक वो ताजर जो कसमें खा के माल को फरोख्त करता है। अल्लाह आज तो कसम के बगैर माल ही नहीं बिकता, नऊज़ बिल्लाह। ईमान बना हुआ है कि यार कसम नहीं खाओगे, नहीं इतबार नहीं करना। इधर गाह के सामने कसम खाता है कि नहीं अल्लाह की कसमें काटता है, तो जाने लगता है तो नौकर को कहता दे दे, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वो ताजर जो कसमें खा के माल को फरोख्त करता है, अल्लाह ना उसे माफ़ करेंगे, ना जन्नत में दाखिल करेंगे, ना रहमत की निगाह करेंगे। एक वो बंदा जो किसी पर एहसान करके जतलाता है, किसी पर एहसान किया, सारी जिंदगी उसको ताने देते रहे, चल आज अफसर बन गया तो कल बेबे साढ़े घर रोटी ले जाती सी हैं, ज़रा सा किसी को कुछ कर दिया उसको ताने दे दे की मार दिया हैं। तीसरा वो बंदा, वो मर्द, यहाँ लफ्ज़ मर्द का है, इंसान का नहीं है, और जहाँ लफ्ज़ है उज़ार का, यहाँ लफ्ज़ पैंट का नहीं है, पतलून का नहीं है, धोती का नहीं है, पजामे का नहीं है, यहाँ मुतलक हुक्म है जो अपना उज़ार अपने टखनों से नीचे रखता है। उज़ार का मैंने मुतलक तीनों, जैसे नशे का कहा ना कि नशा हराम है, हर किस्म का नशा हराम है। अगर आप कह देते ना कि शराब हराम है तो हमने कहना चरस तो नहीं ना की, कितने लिखे चरस हराम है, हेरोइन कितने, मुतलक फरमाया, मुतलक कि उज़ार जो अपना उज़ार अपने टखनों से नीचे रखे। तेरी बहन को हुक्म है, तेरी माँ को हुक्म है कि वो अपने टखने ढांपे, जाओ घरों में जाकर देखो उनकी जहाँ तक आ गई हैं, देखो जाकर, और अपनी देखो पैंटे पतलूने तुम्हारी शलवार तुम्हारे जूतों के अंदर चल चल के गली होती हैं, हैं जी, स्टेटस क्या फलसफा है? है जी, टखनों से ऊपर जो शलवार है इसका क्या फलसफा है जी, फलसफा क्या है, क्यों उठाते हैं? फलसफा यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शमेना व अताना। अब फलसफा बयान करूं, नहीं सर, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, ईमान लाने वाले की शर्त पता क्या है? शमेना व अताना, बिल्कुल। इधर सुना और इधर अतात की। फलसफा क्या है? मुझे अल्लाह ने बंदर क्यों नहीं बना दिया, इंसान क्यों नहीं बनाया, हैं जी। मुझे जुम्मे वाले दिन एक बच्चा मुझे कहता, बेचारा मरीज है, मुझे कहना सब ये अल्लाह ने आदम को क्यों निकाला जन्नत से, हैं? तो मैं उसको फिर जवाब, मेरी फिर ज़बान थोड़ी सी ज़रा सख्त है ना, मैंने उसको बोला अम्मा को पूछना तेन क्यों जम्या तेरी जगह कोई हाथी जम लेंदी, तेरी कम से कम सुंड ते हो जाती।